ونصلي ونسلم على رسوله الكريم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان کے دن بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کے ایک بھی روزہ توڑتا ہے، غیر رمضان میں پوری زندگی کے روزے اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا بغیر کسی عذر شرعی، اور شرعی عذر سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو اس کو کوئی ایسا عذر ہو، بیماری ایسی ہو کہ جس سے روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے کا یا اس کی زندگی کے جانے کا خوف ہو، اور اس بیماری کو ایک نیک سمجھدار اور ماہر طبیب اس کی تشخیص کرے اور اس کو یہ کہے کہ اگر آپ نے اس حالت میں روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا پھر ایسے سفر میں ہے کہ جس میں روزہ رکھنا واقعی مشقت ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں کوئی ایسا سفر نہیں ہے کہ جو اتنی تکلیف اور مشقت والا ہو کہ جس میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ پائے۔ مثلا جہاز کا سفر ہے، گاڑی کا سفر ہے، اس میں تو کوئی ایسی مشقت نہیں ہے۔ اس سفر سے یہاں وہ مراد ہے کہ پیدل دنوں کا سفر کر رہا ہے، سیری بھی اس کی پیدل ہو رہی ہے، افطار بھی پیدل ہو رہا ہے، یا اونٹوں پہ، خچروں پہ، گھوڑوں پہ سفر ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو سحری نہیں مل پا رہی ہے، افطار نہیں کر پا رہا، تو ایسی صورت میں اگر اس کو ہم شرعی عذر کہیں، اس صورتحال میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، سفر میں ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر رکھ لے تو بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر پھر اس کے علاوہ کوئی کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پوری زندگی کے روزے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے مراد ثواب ہے کہ ثواب کے حساب سے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور جو شرعی حکم ہے قضا کا وہ اور کفارے کا وہ یہ ہے کہ 60 دن مسلسل روزے رکھے، ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے 60 دن مسلسل بغیر کسی ناغے کے وہ روزہ رکھے گا کہ تب اس کا ایک روزے کا کفارہ ہو۔ اور ثواب کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری زندگی کا روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کے بدل اور برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے دوست احباب ہمارے جاننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ معمولی سی کسی وجہ سے، اور ہمارے ذہن میں ایک پریشانی یہ ہے، ایک جو غلط بات بٹھا دی گئی ہے کہ فدیہ دے دیں گے بس پھر جان چھڑا دیں۔ اب مثلا کم سے کم فدیہ 300 روپے ہے، اور اگر کوئی آدمی پورے رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے 15,000 20,000 18,000 9,000 6,000 8,000 دے دوں گا۔ یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ آدمی بیماری کے بعد اس کو درست ہونے کا امکان ہے یا درست ہو جاتا ہے، اس کی صحت ہو جاتی ہے، تو وہ فدیہ اس کا وہ بدل نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اپنے دوست احباب میں بس اوقات ہمارا کوئی جاننے والا روزہ نہیں رکھتا ہم اس کو ترغیب دیں۔ وہی مسئلہ یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا یہ گناہ والی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا بالقرآن العظيم، واجعله له نورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم. آمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. آمين. اللهم نجنا برحمتك من النار. آمين. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. آمين.